بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین، جو پاکستان میڈیا انڈسٹری کا ایسا منفرد نام تھا جس نے اپنے منفرد اور نئے انداز سے پوری دنیا میں اپنا نام و مقام بنایا اور جو چیز بھی شروع کی اسے کچھ یوں اختتام تک پہنچایا کہ وہ رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی، چاہے وہ رمضان پروگرام ہو، چاہے وہ جو انعام گھر کے روپ میں شروع ہونے والا سلسلہ ہو، سیاسی کیریئر ہو، یا وہ پھر تنازعات ہوں جو ان کی جان لینے کا باعث بن گئے۔ تو آئیں آج کی اس ویڈیو میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی یادوں کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ 5 جولائی 1971 کو کراچی کے ایک علاقے میں پیدا ہونے والے عامر لیاقت حسین کے بارے میں کسے اندازہ تھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ بڑا ہو کر ایک ایسا میڈیا کو نیا رخ دے گا، ایسے بڑے بڑے کام کرے گا کہ پوری دنیا تاعمر اس کی مثالیں دیا کریں گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، کیونکہ وہ چھوٹا بچہ بچپن سے ہی بولنے کا گر بخوبی جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بات کیسے کرنی ہے، پیغام کیسے پہنچانا ہے۔ اور جب وہ چھوٹا سا بچہ بڑا ہوا تو وہ میڈیا کی فیلڈ میں آیا، اور میڈیا کی فیلڈ میں کچھ ایسے آیا کہ جب اس کا ایک رمضان پروگرام کا پرومو آج سے 15 سال پہلے اے رمضان السلام، اے رمضان السلام منظر عام پہ آیا تو پوری دنیا میں چھا گیا، لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے۔ اور تو اس رمضان پروگرام میں جب وہ نعت پڑھتا سننے والے وجد میں چلے جاتے، جب دعا مانگتا پورا مجمع رونے لگتا۔ لیکن اللہ نے اس کے لہجے میں کچھ ایسی تاثیر رکھی تھی کہ جب بولنا شروع کرتا تو گویا بڑے بڑے بولنے والوں کو چپ سی لگ جاتی۔ وہ تھا ڈاکٹر عامر لیاقت حسین، جو رمضان پروگرام کا بانی تھا۔ پاکستان میں اس نے رمضان پروگرام کو شروع کیا، ایک فارمیٹ دیا، ایک نیا انداز دیا۔ اس سے پہلے پوری دنیا میں ایسے پروگرام نہیں ہوتے تھے۔ ان کے ساتھ ایک چیپا بھائی نامی شخص اور ایک اور شخص جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہے، وہ تشریف فرما ہوتے، وہ نعتیں پڑھتے، چیبا بھائی ایسے بس گردن ہلاتے رہتے تھے اور عامر لیاقت حسین بولتا رہتا تھا، سننے والوں پر سحر طاری کرتا رہتا تھا۔ دوستو، عامر لیاقت حسین کی دیکھا دیکھی اور بھی مختلف چینلز نے اپنے پروگرام شروع کر دیے، جس میں جب وسیم بادامی نے ARY ڈیجیٹل پر شان رمضان کے حوالے سے پروگرام شروع کیا، جس میں ان کے معاون میزبان معروف نعت خواں جو ایک وقت میں سابق سنگر بھی رہ چکے تھے، جنید جمشید ہوا کرتے، تو پھر بھی لوگوں پر ایک سحر طاری ہو جاتا۔ اور ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا پروگرام بھی نت نئے انداز میں مختلف رنگوں میں جاری رہتا، جسے دوسرے جتنے بھی پروگرامز ہیں وہ کاپی کرتے اور مقبول ہوتے، لیکن ڈاکٹر عامر لیاقت حسین بھی تب ایک تناور درخت بن چکا تھا۔ اور جب رمضان ٹرانسمیشن کا جادو سر چڑھ کے بولنے لگا تو عامر لیاقت حسین نے پھر ڈاکٹر طارق عزیز کی یاد میں انعام گھر کے نام سے ایک پروگرام کا آغاز کیا، جس میں طارق عزیز صاحب بھی بنفس نفیس تشریف لائے۔ اور جب طارق عزیز صاحب تشریف لائے تو انہوں نے عامر لیاقت حسین سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اے عامر، تو جس طریقے سے پروگرام کرتا ہے قسم خدا کی میں نے بھی نہیں کیا۔ تو یہ عامر لیاقت حسین کا جادو تھا جو ہر دیکھنے والے پر سحر طاری کر دیتا تھا، اسے دوسری دنیا میں لے جاتا تھا، اور یہ عامر حسین کا گر تھا۔ لیکن اسی کے بعد پھر نہ جانے کیوں اور کیسے عامر لیاقت حسین سیاست کے گندے میدان میں کود پڑے۔ اور سیاست تو ایک ایسا گندا تالاب ہے جس میں جانے والی ہر مچھلی چاہے وہ جتنی ہی پاک ہو گندی ہو کر ہی واپس نکلتی ہے۔ لیکن دوستو، سیاست میں بھی کامیابی تو اسے خاطر خواہ ملی۔ پہلے الیکشن میں ہی جو اس نے پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پر عمران خان سے متاثر ہو کر لڑا تھا، اس میں ریکارڈ ساز کامیابی حاصل کی۔ لیکن دوستو، جب وہ سیاست کے میدان میں مکمل طور پر اتر چکا تو پھر تھوڑے عرصے کے لیے رمضان ٹرانسمیشن سے بھی کنارہ کش ہوا، لیکن اسی کے فوراً بعد ہی آپ نے اپنا پروگرام جو آپ کی ایک پہچان تھا، آپ کی ایک ساکھ تھا، اسے دوبارہ سے شروع کیا۔ لیکن دوستو، نہ جانے کیوں سیاست کے میدان میں گھسنے کے بعد عامر لیاقت مرجھائے سے رہنے لگے، تنقید کی زد میں آنے لگے، لوگ ان پر
طنز کے نشتر آپ کا دل چیر دینے کے لیے کافی تھے۔ وہی شخص جس کے ایک وقت میں لاکھوں دیوانے ہوا کرتے تھے، آپ کے انداز پر مر مٹنے والے کروڑوں کی تعداد میں ہوا کرتے تھے۔ وہی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین تنہائی میں رو دیتا تھا۔ تو پھر اسی تنقید کی زد میں آنے کے بعد جب آپ ڈپریشن میں چلے گئے، مایوسی نے آپ کو آن گھیرا، تو آپ نے شادی کو ہی اس کا وسیلہ جانتے ہوئے دانیہ شاہ نامی ایک نوجوان خاتون سے شادی کی، جو کہ پہلے پہل تو بڑی وائرل ہوئی۔ مختلف پروگرامز میں بھی آپ دونوں ایک ساتھ دیکھے جانے لگے، آپ کی محبتوں کی مثالیں دینے لگی۔ لیکن کسے خبر تھی کہ دانیہ شاہ ایک ایسے روپ میں آپ کے سامنے آئیں گی کہ آپ کا جو سارا بھرم ہے وہ چکا چوند ہونے کے بعد چور چور ہو جائے گا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی فوت ہونے سے 1-2 ماہ قبل جب ایک ویڈیو، نازیبا ویڈیو منظر عام پر لائی گئی جو اس کی بیگم دانیہ شاہ نے دی، تو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین لائیو پروگرام میں رو پڑے، بد دعائیں دیتے ہوئے کہنے لگے کہ مجھ پر میم بناتے ہو، بناؤ، تمہیں کھلی چھوٹ ہے، لیکن جب میں نہیں رہوں گا، جب میں اس ملک سے چلا جاؤں گا، میں مکہ مدینے جا رہا ہوں، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کس پر میم بناؤ گے؟ پھر میری یاد تو آیا کرے گی۔ تو یہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے وہ آخری الفاظ تھے جو اس نے کہے تھے، جو آج تک بھی لوگوں کو رلا دینے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین پر میمز بنا کر ان کا جینا دو بھر کر دیا تھا، آج بھی جب وہی الفاظ سنتے ہیں تو بلا اختیار رو دیتے ہیں اور اپنے اشکوں پر قابو نہیں رکھ سکتے۔ لیکن دوستو، عامر لیاقت حسین نے جو رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے پودا لگایا تھا، وہ آج ایک اتنا بڑا تناور درخت بن چکا ہے کہ جہاں جہاں پر بھی رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا، رمضان پروگرام کا آغاز ہوا، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا ڈنکا وہاں پر گونجنے لگا۔ ہر ایک نے عامر لیاقت حسین کا نام لیا، ان کی یاد میں پروگرامز کی، اور حتیٰ کہ وسیم بادامی کا اللہ بھلا کرے، اس نے جو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا پروگرام اے رمضان السلام تھا، اسی کو بطور خراج تحسین پیش کیا، اور ایسے انداز میں پیش کیا کہ سننے والوں کو بے اختیار عامر لیاقت حسین کی یاد آ گئی۔ تو آپ دوستوں سے بھی میری درخواست ہے کہ جواں مرگ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے لیے دعا فرمائیں کہ وہ شخص جس نے اتنا بڑا تناور درخت لگایا تھا، آج وہ پوری دنیا میں اپنا فیض بانٹ رہا ہے، انہیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، اور لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی کہ جتنے بھی پروگرامز جاری ہیں ان کا وسیلہ بننے والے عامر لیاقت حسین کو اللہ تعالیٰ انہی میں بھی بھرپور اپنا حصہ عطا فرمائے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔